بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ہیلو پاکستان۔ عمران خان کی اپیل جو ایک کینگرو کورٹ کی سزا تھی متعصب جج کے ذریعے جس کو مینج کیا گیا، اس کے خلاف آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کر دی گئی ہے۔ اس اپیل میں جو وکلا کی ٹیم پیش ہو رہی ہے اس میں شامل ہوں، لطیف کھوسہ شامل ہیں، خواجہ حارث شامل ہیں، علی ظفر شامل ہیں، بیرسٹر گور شامل ہیں، اور ہمارے اور بھی وکلا ہیں وہ سارے، اور ٹوٹل جو 14 وکلا ہیں ان کی ایک ٹیم ہے جو اس کیس کی تیاری اور اس کیس کی اسٹریٹجی اور اس کیس کی پیروی کرے گی، اور اس اپیل کو نمبر لگ گیا ہے۔ اور یہ جو اپیل ہے یہ فوری طور پہ آج ہی دائر ہوئی، اور یہ اپیل ہے جو الیکشن ایکٹ کے نیچے سزا دی گئی ہے۔ میں کچھ تفصیلات جو آپ کو کسی اور جگہ سے نہیں ملیں گی وہ میں یہاں سے آپ کو بتانے لگا ہوں۔ سب سے پہلے یہ جو اپیل ہے یہ اپیل الیکشن ایکٹ کے نیچے عمران خان کو دی گئی سزاؤں کے بارے میں ہے، اور وہ سزائیں 3 تھی۔ آپ کو معلوم ہے یہ کہ جب سزا ایک سے زیادہ ہو تو اس کو کہتے ہیں ملٹیپل پنشمنٹس، یعنی ایک سے زیادہ سزائیں۔ اس میں 3 سزائیں ہیں، اور اس کے لیے جو قانون ہے جب ایک سے زیادہ سزا ہو، اور وہ قانون کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس اپیل کی سماعت کل دن کے 11 بجے اسلام آباد ہائی کورٹ اسلام آباد میں ہوگی، اور اس اپیل کا طریقہ کار ہوگا وہ بھی آپ سن لیجئے پہلے، اور اس کے بعد پھر میں جاتا ہوں کہ قانون کیا کہتا ہے کہ اگر کوئی اس طرح کی سزائیں ہوں کہ کوئی پنشمنٹس ہوں جو مختلف نوعیت کے ہوں تو پھر قانون کیا کہتا ہے ملزم کی رہائی کے بارے میں۔ اور اس لیے میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز جو عمران خان کی رہائی ہے وہ قریب آ گئی ہے، اور نیب کے علاوہ جتنے کیسز ہیں ان کی کوئی اہمیت اور حیثیت نہیں ہے، اور یہ ایک کمزور فیصلہ تھا، متعصبانہ فیصلہ تھا، اس لیے یہ انشاءاللہ العزیز اڑ جائے گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کل جب ہیئرنگ ہوگی تو اس میں نوٹس جاری کیا جائے گا دوسری سائڈ کو۔ یہ اپیل ہے اسٹیچوٹ کے ذریعے سے، اس لیے یہ آج نمبر ہو گئی ہے، اس کو نمبر لگ گیا اور لکھا گیا ہے، اور میں آپ کو نمبر اس کا دکھا رہا ہوں، اور جو وکیلوں کی فہرست ہے وہ بھی میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ نمبر 2، کل نوٹس جاری ہوگا، ہم عدالت سے استدعا کریں گے آج کے لیے نوٹس جاری کریں۔ 1-2 دن کا اگر نوٹس جاری ہوتا ہے یہ عدالت کی ثوابدید ہوتی ہے، لیکن اس کیس میں ہم جلدی نوٹس جاری کرنے کی استدعا کریں گے، اور اس کی وجہ اب آ جائیے الیکشن ایکٹ 2017 میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ الیکشن ایکٹ 2017 کے اندر جو ریلیونٹ پروویژن ہے وہ پروویژن ہے 174 کی، ذرا غور سے پڑھیے گا کہ اگر کسی کے خلاف، جس کا میں اردو ترجمہ پیش کر رہا ہوں، 174 ہے الیکشن ایکٹ 2017 کا، کہ اگر کسی کے خلاف جرم ثابت ہو جاتا ہے کہ اس نے کوئی غلطی کی یا کوئی غلط بیانی کی۔ عمران خان نے نہ کوئی غلطی کی نہ کوئی غلط بیانی کی، سارا کچھ لکھا ہوا ہے۔ یہ غلط بیانی کے ماہر جو تھے انہوں نے ایک غلط بیانیہ بنانے کے لیے عمران خان کو سزا دے کے جو فرمائشی تھی کہ عمران خان کو اندر کرو اور عمران خان کو سزا دو اور عمران خان کو نائل کرو، ایک بھی نہیں ٹھہرے گا۔ اس کا جو پہلا حصہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر کسی کو جرم ثابت ہوگا 3 سال کی سزا ہوگی، اور جہاں پہ لکھا ہوا ہے میں نے اس کو انسرکل کیا ہے وہ اس کا مطلب ہے ڈسجنکٹیو، یہ دوسری شروع ہوگی۔ دوسری سزا اس میں جو جرمانے والی ہے یا پھر 6 مہینے قید والی ہے۔ تو جب ایسی صورت ہو تو اس میں قانون یہ کہتا ہے کہ ایسی صورتحال میں جہاں پہ آلٹرنیٹ پنشمنٹ ہو، یعنی متبادل سزائیں ہوں، تو ہمیشہ دیکھا جاتا ہے جو کم سزا ہے اس کو۔ میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں۔ جو اخلاقی جرائم کے ایک مقدمات ہیں ان میں 14 سال سے 7 سال تک کچھ جرم ایسے ہیں جن کی قید ہے۔ اسی طرح سے سیڈیشن کا جو جرم ہے 7 سال سے اس کی 3 سال تک قید ہے، اور اسی طرح سے جو امیگریشن ایکٹ کے نیچے لوگوں کو فراڈ کر کے لوگ باہر بھیجتے ہیں اس کی جو سزا ہے وہ 14 سال سے لے کے 3 سال تک ہے۔ ہمیشہ جو قانون ہے وہ یہ ہے کہ آپ 14 سال نہیں دیکھیں گے۔ اگر آپ 14 سال دیکھ کے اس کو اندر رکھتے ہیں اور اینڈ میں جا کے آپ کو پتہ لگتا ہے مقدمہ جھوٹا بنتا ہے تو وہ irreparable لاس ہو جائے گا ایک ملزم کے لیے، اور وہ کسی طریقے سے بھی اس کے کوئی پھر مداوع نہیں کیا جا سکتا۔ اور پھر دوسرا اس کا جو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ جو کم سزا ہے، کیا پتہ کہ کورٹ اس نتیجے پہ پہنچے کہ سزا کسی کو کم دینی ہے، تو اس لیے کم از کم کوئی ہی ذہن میں رکھا جائے۔ یہ ایک انٹرنچ پرنسپل ہے جو میں نے آپ کے سامنے ابھی رکھا ہے، اور اس کے مطابق سارے فیصلے ہوتے ہیں جو کرمنل ڈسپینسیشن آف جسٹس ہے پاکستان کی۔ تو اس کیس میں بھی چونکہ آلٹرنیٹ پنشمنٹ ہے اس لیے نمبر 1 ایک یہ ہو گیا، اور دوسرا جو ضمانت کی اور رہائی کی عمران خان کی گراؤنڈ ہے، جو کنفرم گراؤنڈ ہے، وہ یہ ہے کہ شارٹ پنشمنٹ ہے، بڑی ٹریویل پنشمنٹ ہے اور بڑی غلط پنشمنٹ ہے۔ میرٹ پہ اگر نہ بھی جایا جائے تو شارٹ سینٹینس جو ہے اس کو سسپینڈ کر دیا جاتا ہے۔ اور پھر جو ایک تیسرا جو اصول ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، وہ یہ ہے
کہ دیکھا جاتا ہے کہ ملزم کیا مقدمہ چلتے وقت ضمانت پہ تھا. اگر ضمانت پہ تھا تو اس کا رائٹ سمجھا جاتا ہے کہ اس کو ضمانت پہ ہی رکھا جائے جب تک یہ مقدمہ یہاں چلنے کے بعد پھر سپریم کورٹ میں جاتا ہے. سپریم کورٹ میں 2 سٹیجز ہوتی ہیں. سپریم کورٹ میں پہلی سٹیج ہے اپیل اور دوسری سٹیج ہوتی ہے ریویو کی. تو اس لیے یہ اڑ جائے گا مقدمہ. اور وہ جو خواب دیکھ رہے ہیں اور وہ جو کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے جی عمران خان اکیلا ہو گیا, اور اس میں 3 چیزیں آپ ذہن میں رکھ لیجیے گا کہ یہ پرانے جو مارشل لائی ذہن ہیں, دہن ہیں, ان کے منہ کھلے ہوئے ہیں جن میں لفافے ٹوکریاں شامل ہیں. اور تیسرے جو ہیں وہ ان کے قلم ہیں اور ان کے منہ وہ سارے کے سارے بند ہو جائیں گے انشاءاللہ العزیز بہت جلد. اللہ رب العزت ہی قادر مطلق ہے اور فیصلہ اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے. لیکن میں آپ کو کرائم سے, حالات سے, قانون سے, کتاب سے اور جو کیس چلا ہے اس سے میں آپ کو سامنے رکھ رہا ہوں. اب میں ایک اور چیز جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں, ایک ہم نے ٹیم بنائی ہے, ہم نے اسٹریٹجی جو تیار کی ہے اس کے 2 حصے ہیں. اس کا جو اسٹریٹجی ہے وہ میں اپنے تک رکھوں گا, لیکن میں اس کے 2 حصے آپ کو بتانا چاہتا ہوں. ایک یہ کہ فوری طور پہ عمران خان کو رہائی ملے, یہ اسٹریٹجی کا حصہ نمبر 1 اور 2 ہے. اور دوسرا جو 3 ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو پروپیگنڈا ہے اس وقت چل رہا ہے کہ عمران خان اندر چلا گیا, کہ یہ پروپیگنڈا کرنے والے یہ کیوں نہیں کہتے کہ یہ گورنمنٹ اس کا بے شک ایک دن رہتا ہو. مجھے تو ان کی کسی بات پہ یقین نہیں ہے, اس لیے میرے پاس اطلاع ہے کہ سمری ڈیسولوشن کی جو کل موو ہونے جا رہی ہے اور پارلیمنٹری افیئرز کی منسٹری اس کو موو کر رہی ہے, لیکن مجھے ان پہ کوئی یقین نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ یہ 12 تاریخ کی رات 12 بجے یہ جو نوست پاکستان میں بٹھائی کی تھی رجیم چینج کے ذریعے سے, یہ انشاءاللہ دال فی عین ہو جائے گی. اور اگلی بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. وہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کے جتنے بھی پریکٹسنگ لائرز ہیں ان کے اندر اکراس دی پارٹی بورڈ 3 احساس پیدا ہو گئے ہیں. پہلا احساس یہ پیدا ہوا ہے کہ پاکستان کو سرزمین بے آئین, جو میں پہلے دن میں نے بات کہی تھی, وہ بنا دیا گیا ہے. دوسرا احساس یہ پیدا ہوا ہے کہ فیک ٹرائل کے ذریعے سے کسی کو پکڑ کے سزا دی جا سکتی ہے. اور تیسرا احساس یہ پیدا ہوا ہے کہ جو چادر اور چار دیواری ہے اس کا تقدس وہ ان کے نزدیک کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتا, اس لیے کہ وہ جو چادر اور چار دیواری ہے وہ کوئی گارنٹی جو اور وہ جو فنڈامنٹل رائٹس اس کے بارے میں وہ صرف آئین میں نہیں لکھے ہوئے. یہ اسلامی تہذیب اور ریاست مدینہ کا لازمی حصہ چلا آیا ہے, اس کا احترام. لیکن جہاں شرم نہ ہو, جہاں حیا نہ ہو, جہاں قوم کی غیرت نہ ہو, جہاں کسی کو اپنے گھر کا بھی نام پرواہ ہو کہ کل لوٹ کے جو چیز جائے گی, what goes around comes back and comes around, تو اس لیے ایسے بے شرم ٹولے سے انشاءاللہ العزیز عمران خان کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا. یاد رکھیے جس طرح پاکستان تھا, ہے اور رہے گا انشاءاللہ, اسی طرح سے عمران تھا, ہے اور رہے گا انشاءاللہ. پاکستان پائندہ باد.